بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، جو ہمارے آخری نبی تھے اور پوری کائنات میں جو رہبری کرتے تھے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا تاریک میں ڈوبی ہوئی تھی، ذلت، گمراہی اور سیاہ کاری کی آندھی چل رہی تھی، پتھر، آگ اور ستارے اور درخت اور بتوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نابینائی متبرک عمارت بیت اللہ سب سے بڑی بت خانہ بنا ہوا تھا۔ خود نجوسی، نشہ بازی، زنا خوری، سود خوری عرب میں عام تھی۔ فحشی باتوں سے پرہیز بالکل نہیں کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی حیثیت نہایت ذلیل تھی۔ ہر شخص افعال و اقوال میں آزاد تھا۔ انسانیت اور شرافت و تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ خدا کی واحد منزل دلوں سے مقرور ہو چکی تھی۔ انسانوں کی اس خباثت سے بحرروم تک آ گئے تھے۔ تب ایک غیرت الہی جوش میں آئی اور اللہ عز و جل نے مخلوق کو ہدایت کے لیے اس قوم سے 12 ربیع الاول کے 20 اپریل 517 کے دن کائنات کی رہبری کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ رحمت اللہ نے جا کر ورزق العبد کی عالمگیری کے اعلان کے ساتھ ظہور فرمایا اور آپ دنیا میں تشریف لا کر تمام گمراہی اور خرابیوں کو دور کر دیا، جن کو دنیا میں چھائے ہوئے مسلسل کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ آپ کے والدہ کا نام آمنہ بیت اور آپ کے والد کا نام عبداللہ بن مطلب تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آپ کے سرپرست والد کا سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر آپ کے دادا ابو طالب کو دی گئی، جو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا ابو طالب خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور پوتے کو گلے لگایا، پھر کعبہ لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب کی لونڈی صوفیہ نے جب یہ خبر دی تو اس کو خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوفیہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہوا تو اس کے گھر والوں نے ان سے خواب میں دیکھا اور ان سے ان کا حال پوچھا۔ ابو لہب نے بتایا، مجھے کوئی راحت نہیں ملی سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کی خوشخبری مجھے صوفیہ نے سنائی تھی اور خوشی سے میں نے اس انگلی سے اشارے سے آزاد کر دیا تھا، بس مجھے اسی انگلی کے ذریعے پانی پلایا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ صرف 7 دن پیا۔ اس کے بعد صوفیہ ابو لہب کی آزاد کنیزہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ مکہ کے رواج تھا کہ مکہ کے سرداروں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی علاقوں کے اچھے قبائل میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کے بچے عمدہ پرورش پائیں اور خالص عربی سیکھ لیں۔ اسی غرض سے باہر کے قبیلوں کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور سرداروں کے بچوں کو اپنے ہاتھ لے جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے شوہر حارث بن عبدل کے ساتھ اجرت کے لیے مکہ آئی تھیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جب مجھے اجرت کے لیے مکہ آ رہی تھی، اس وقت میری سواری دوسری عورتوں کی سواری کے بنسبت بہت دبلی پتلی لاغرض تھی، ہمیشہ قافلے سے پیچھے ہی رہتی تھی۔ جب اونٹنی ہمارے ساتھ تھی تو وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔
مجھے دودھ بہت کم آتا تھا، میرے بچے کا بھی پیٹ بھرنا مشکل ہوتا تھا، وہ رات بھر روتا رہتا تھا جس کی وجہ سے ہم سو نہیں سکتے تھے۔ جب ہمارا قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو اس سب نے دولت مند سرداروں کے بچوں کو لیا، کوئی بھی عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے پر راضی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نہیں تھی، اسی لیے سب عورتیں یہ سوچ کر کہ بچہ یتیم ہے، اس کے لیے ہمیں کیا اجرت ملے گی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ مجھے جب کوئی بچہ نہیں ملا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتی ہوں۔